میں ہمارے ایک دوست کی کال آئی, کہنے لگے یہاں میرے جو والدین ہیں نا, میں ان کو علاج کے لیے کینیڈا لے کر آ رہا ہوں کیونکہ یہاں علاج بہت اچھا ہے, بوڑھوں کی بڑی کیئرنگ ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی گھڑی رکھو سامنے یار. بوڑھوں کی کیا ہوتی ہے؟ بڑا اچھا سلوک کیا جاتا ہے بوڑھوں کے ساتھ. پاکستان میں بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک 10 منٹ رہ گئے اذان میں 10 منٹ. پاکستان میں بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک بولو بھائی نہیں ہوتا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ پاکستانی ہو, اتنے پیسہ خرچ کر کے اپنے بوڑھے باپ کو علاج کے لیے کینیڈا بلا رہے ہو, کیا کسی کینیڈین میں دم ہے؟ نہیں یاری بات. کیسے سمجھائیں. وہ امریکہ کی پولیس والا ایک بھائی ہوا تھا, وہ بھی چلا گیا یار. میں نے کہا کسی کینیڈین میں یہ دم ہے کہ اتنی تنخواہ میں, محدود تنخواہ میں اپنے بوڑھے باپ کو ایک غریب ملک سے اٹھا کے امیر ملک لا کے لاکھوں روپے خرچ کرنا اس کے علاج پہ, اس لیے کہ علاج یہاں بولو بھائی اچھا ہوتا ہے. اور میں نے کہا جو نرس آپ کے ابا کا اچھا علاج کرے گی, یعنی ایٹیٹیوڈ اس کا علاج تو ڈاکٹر کرے گا, جو اچھا سلوک کرے گی, آپ کو پتا ہے یہاں نرسیں بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی. جو نرس یہاں ہاسپٹل میں آپ کے ابا کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی, اس سے میری طرف سے ایک سوال پوچھنا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک سوال کیا, ایکسکیوز می ضرور کہنا, کیونکہ مینرز بھی کوئی چیز بولو بھائی, ہر بات کے آخر میں تھینک یو اور پہلے بھی پلیز. مینرز ہیں مینرز, یہ ٹوپی ڈرامے میں ہونے چاہیے, یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے یہ, اور یہ بھی ایک انگریز کی اچھی صفت ہے کہ چلو بات تو تمیز سے کرتا ہے نا, یہ کوئی بری صفت نہیں. آپ کے اچھا مینرز گئے تیل لینے, تو ہمیں بھی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم تمیز سے بات نہیں کرتے, یہ بڑی بری بات ہے. تو لیکن اتنے سارے مینرز لگا کے بھی نا بھائی ہم پھر بھی ان سے اچھے ہیں. ہمارا پاکستانی کینیڈین اپنے ابا کو علاج کے لیے کہاں لے کے جا رہا ہے, بھولا نہیں ہے وہ ابا کو. تو میں نے کہا اس نرس سے پوچھنا پلیز ایکسکیوز می, مفتی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ جو یہاں میرے ابا کے ساتھ اتنی خدمت کر رہی ہیں, اپنے ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کیوں کرایا آپ نے؟ پہلے تو اپنے ابا کا حق ہے, دوسرے ابا بعد میں. تو آپ کو چاہیے جاب چھوڑو, گھر میں جا کے اپنے ابا کو گھر میں رکھو. وہ کہہ سکتی ہے کہ اولڈ ہوم میں وہ زیادہ سیو ہیں, زیادہ ان کا خیال رکھا جا رہا ہے. اور بھائی بوڑھے کو سب سے پہلے ایک وحشت دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں اس کے ساتھ کوئی آ کے اس کی سنا کرے, اس کے ساتھ بیٹھا کرے. اس کی اہمیت اور ضرورت بڑھاپے میں بڑھ جاتی ہے. تبھی تو اللہ نے قرآن میں جہاں اولاد کو نعمت قرار دیا, پوتوں نواسوں کو بھی نعمت قرار دیا ہے کہ بڑھاپے میں وہ بھی آپ کی تنہائی دور کرتے ہیں. تو میں نے کہا اس سے جا کے پوچھنا, اگر وہ اپنے ابا کو بھی فری پھوکٹ میں اتنا اچھا سلوک کر رہی ہے, کینیڈا کے لوگ ہم سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں مان لوں گا, میں نے کہا ان کی فضیلت پر ایک بیان کروں گا. اور یہاں جو نرس آپ کے ابا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی تھی, جس کی وجہ سے آپ اس کو وہاں لے کر گئے ہیں, اس سے پوچھو جتنا گندا سلوک میرے ابا کے ساتھ کرتی ہو, کیا گھر میں اپنے ابا کے ساتھ ابا کو بھی ایسے ہی رکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہے گی بھائی میں جاب ہی اس لیے کر رہی ہوں تاکہ اپنے بوڑھے باپ کو کھلا سکوں, اولڈ ہوم میں جمع کرنے کی نوبت نہ آئے. میں نے کہا یہ نرس جنت میں جائے گی, وہ اتنا اچھا سلوک کرنے کے بعد بھی جنت میں نہیں جائے گی. کیسے سمجھائیں بھائی, میرے پاس اردو میں اس سے زیادہ اچھا سمجھانے کا کوئی طریقہ ہے نہیں. تو یہ موٹیویشن یہ جو مصنوعی موٹیویشن ہوتی ہے نا, اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. اس لیے خاندانی موٹیویشن وہ ہے جو کس نے کی ہے؟ قرآن نے. اور بھائی جنت ملے گی جنت. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت آیا, رونے لگے. کسی نے پوچھا موت کے خوف سے رونے؟ فرمایا نہیں, خدا کی قسم نہیں. فرمایا شدید گرمی میں جو اللہ کے لیے روزے رکھتا تھا اور پیاس سے زبان خشک ہو جاتی تھی, وہ لذت اب ہمیشہ کے لیے, یعنی خدا کو راضی کرنے کا بھی تو ایک مزہ ہے نا, وہ مزہ اب ہمیشہ کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ ختم. اتنی قربانی کہ شدید گرمی میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ کا انٹروڈکشن کروا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ ہے, اور اس کا حق سب سے زیادہ, اور اس سے محبت کرنے کا حکم. تو اتنی محبت اللہ سے ہو گئی ہے کہ جنت کے مقابلے میں
وہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ بھوک اور پیاس کیا لگ رہی ہے؟ اچھی لگ رہی ہے. تو جس قوم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے میرے بھائی, وہ کیسی انسانیت کی خدمت کرے گی؟ وہ بے لوس ہو کے خدمت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ان کو کوئی دنیا میں اس کا بدلہ نہیں چاہیے. تو سب سے بہترین موٹیویشن کس کی ہے؟ قرآن کی. آج ایک آدمی آیا اپنی بوڑھی والدہ کو لے کے, وہ والدہ بیچاری بیمار تھی, بوڑھی تھی. مجھے کہنے لگا میری والدہ ہیں بیچاری پریشان ہیں, اب ان کو وہم ہو گیا, ان پہ کوئی جادو تو نہیں ہو گیا ہے. میں نے اس کی والدہ کو دیکھا, بہت تکلیف میں تھی بیچاری, گھٹنوں کی تکلیف اور بڑھاپے کی تکلیف. تو میں نے اس نوجوان کو دیکھا, میں نے کہا یار آپ ان کی خدمت کر رہے ہو؟ کہہ رہے میں اکیلا ہی ہوں خدمت کرنے والا. میرے لیے نا اپنے جذبات پہ قابو رکھنا مشکل ہو گیا. تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. ظاہر انسان تنگ آ جاتا ہے نا, ایک بوڑھی ماں کی 24 گھنٹے کی, اور میری اس کی ماں کی حالت کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی خدمت آسان نہیں ہے, اس کی سننا بڑی مشکل ہے. ظاہر بوڑھا ہے بیچارہ, بوڑھا تو بولتا رہے گا, اور اس کو چاہیے کہ کوئی سنے. اتنا دیر سننا, پھر اس کو برداشت کرنا. تو میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, میں نے کہا میرے بھائی ایک ایک سیکنڈ جو آپ برداشت کر رہے ہو نا, ایک ایک سیکنڈ خدا کی قسم حج اور عمرے سے بہتر ہے. اس کو ہلکا نہ سمجھنا, اس کو بوجھ نہ سمجھنا. اللہ بہت نوازے گا تمہیں اس خدمت پہ. دنیا میں کچھ ہو سکتا ہے بزنس کا لاس ہو جائے, جو ٹائم دکان پہ بیٹھنے کا تھا وہ بھی کس کو دے رہا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی نظر میں یہ خدمت ہلکی, دنیا میں اس پہ ککھ بھی نہیں ملے گا. تبھی انگریز اس سے پہلے ہی اولڈ ہوم میں جمع کرا دیتا ہے, کیونکہ ماں نے جو قربانی دی ہے نا تمہارے لیے وہ اس سے بڑھ کر ہے. وہ بھول جاتا ہے انسان, اور اس پہ کوئی موٹیویٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ فادر ڈے اور مدر ڈے مناتے ہیں بس سال میں ایک دفعہ. قرآن کو پتہ ہے کہ انسان اپنے محسنین کو سب سے پہلے بھولے گا, کیونکہ ان سے جتنا فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا. اب اس سے نہ کوئی فیکٹری چلے گی, نہ معیشت مضبوط ہوگی. گورا سارا فوکس کس کو کر رہا ہے؟ کنٹری مضبوط ہو جائے, ہے بھائی, بزنس اچھا ہو جائے. اللہ کو پتہ ہے ان لوگوں نے تمہیں جنا ہے. ماں نے, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا. اس ماں نے تمہیں تکلیف سے پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف سے تمہیں جنا ہے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا. اور جب دودھ پیتے بچے تھے نا, 2.5 سال اپنی گود سے چپکا کے رکھا ہے اس نے, 2.5 سال. ایک سیکنڈ کے لیے الگ نہیں ہوتی تھی. اس وقت تمہاری معاشرے کو کوئی ضرورت نہیں تھی. بچے کا کوئی کردار ہوتا ہے؟ کسی کام کا نہیں ہے. پھینک کے چلی جاتی, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتی. کیسے پالتی ہے, کیسے سینے سے لگا کے رکھتی ہے. اور کتنا بڑا رشتہ ہے ماں کا بھائی. دنیا میں اس سے بہترین رشتہ اللہ نے کسی کا خدا کی قسم بنایا نہیں ہے. اس سے بہتر محبت کی اور خدمت کی مثال ملتی نہیں ہے دنیا میں, جتنی ماں اپنے بچے کے لیے کرتی ہے. اپنے ہی باڈی سے نکلا ہوا دودھ اسے پلاتی ہے, اپنی باڈی خرچ کرتی ہے اس کے اوپر. آپ کی باڈی بھی اس کی باڈی سے بن رہی ہے, آپ کو شیلٹر بھی دے رہی ہے, اور پھر ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی ہے. کوئی ملازم رکھ کے دیکھ لو, 1 دن پکائے گا, 2 دن پکائے گا, تنخواہ مانگنے آئے گا. پھر اس سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ کھا بھی رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے. نہیں کھاؤ گے تو تکلیف ہوتی ہے اس کو. بھائی انتہا ہوتی ہے خدمت کی. 10 سال 20 سال جب تک شادی نہیں ہو جاتی نا, کون کھلاتا ہے؟ ہر وقت فکر, ناشتہ کیا نہیں کیا, کھانا کھایا نہیں کھایا, یہ کھا لے وہ کھا لے, یہ نہیں اچھا لگتا وہ پکا دیتی ہوں. او بھائی کسی کو کرائے پر لے کر آؤ, کسی کو تنخواہ پہ رکھو, خدا کی قسم عذاب میں آ جائے گا, تنگ آ جائے گا تھوڑے دنوں میں وہ. اور کمال در کمال یہ کہ انتہائی ایسی خدمت کرنے کے بعد اس خدمت کا معاوضہ بولو بھائی نہیں مانگتی. تو جب وہ بوڑھی ہوتی ہے تو انسان وہ سارا پروسیس بولو بھائی بھول جاتا ہے. اب اس کو یہ بوجھ لگتا ہے, کھانس رہی ہے, گھٹنوں میں تکلیف ہے. میں ایک اکثر واقعہ سناتا ہوں نا, کہ ایک بوڑھے نے اپنے بچے سے پوچھا, ایک بوڑھے باپ نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہوا ہے؟
تو بیٹے نے کہا کوا. کیا کہا؟ کوا. بوڑھے نے پھر پوچھا. آج کی جو ینگ جنریشن ہے نا, وہ اپنے باپ کی زیادہ سوالات برداشت, بولو نا, وہ خدا کی قسم سارا دن موٹیویشنل اسپیکر کو سنتی رہے گی نا, پھر بھی اپنے باپ کی بات اس کو برداشت نہیں ہوگی. دم ہی نہیں ہے اس میں, معاشرے کی اصلاح ہے ہی نہیں. تو اس بوڑھے نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے, یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ کوا. دوبارہ اس نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ کوا. تیسری دفعہ پوچھا تو کوئی بہت ہی شریف خاندان کا بیٹا تھا, تو تیسری دفعہ میں سوال برداشت کر گیا. ورنہ آج نوجوان کے پاس بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. 2-3 سوالات پر ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں. مجھ سے کہتے ہیں میرے ابا ایسے, میرے پاپا ویسے. او بھائی, اگر تیرے ابا اچھے ہوتے تو اچھا تو دوست بھی ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے نا. ابا اماں تو خراب ہو پھر اچھا سلوک کرنے کا حکم, اس لیے کہ ان کے احسانات ان کی برائیوں سے بولو زیادہ ہیں. جو احسان انہوں نے کر دیا وہ ایسا آپ پر احسان کر دیا ہے کہ اب اس کا بدلہ قیامت تک آپ نہیں چکا سکتے. تو وہ باپ نے دوبارہ پوچھا, تیسری دفعہ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کیا ایک ایک سوال کی پخ لگا کے رکھی ہوئی, کچھ اور کام کر لو ابا, بار بار ایک ہی سوال ریپیٹ کر رہے ہو. تو باپ کو اپنا زمانہ یاد آیا. اس نے کہا بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا, تو نے 20 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا کہ ابو یہ 20 مرتبہ پوچھا تھا, اور میں ایک دفعہ بھی میں نے جھنجھلا کے جواب بولو نہیں دیا تھا. تو چونکہ بچہ بھول جاتا ہے کہ میری ماں نے میرے لیے کیا کیا, اور خود ماں بھی بھول جاتی ہے, حقیقت تو یہ ہے, باپ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا. اللہ چونکہ یاد رکھتا ہے اس لیے اس نے قرآن میں بار بار ماں باپ کو بیان کیا ہے, بہت زیادہ بہت زیادہ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, فرمایا آرڈر نہیں دے رہا, حکم نہیں دے رہا, وصیت کر رہا ہوں. جیسے کوئی مرتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے نا, ایسے وصیت کر رہا ہوں, حکم نہیں. وصیت حکم سے بڑھ کر چیز ہے کہ ان کو نہیں بھولنا ہے, تم نے ان کو نہیں بھولنا ہے. تو یہ کون سے اچھے لوگ ہیں بھائی جو خدا کو بھی نہیں یاد رکھا انہوں نے اور اپنے پیرنٹس کو بھی نہیں. تو کسٹمر کو سے اچھے اخلاق سے بات کر کے یہ کون سے اخلاق ہو گئے؟ تو میرے ویسے جذبات بنے نا اس کی ماں کو دیکھ کے, اس جوان آدمی کے میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, لیکن چونکہ مجھ سے بولا ہی نہیں گیا, ٹھیک ہے نا, مجھ سے تو کیفیت ایسی ہو گئی کہ بس 1-2 باتیں میں نے اس کی, میں نے کہا بھائی اس خدمت کو ہلکا, اس کو ہلکا نہ, ابھی نہیں بولا جا رہا تو آپ سوچیں جب یہ منظر تھا تو کہاں بولا جا رہا ہوگا. تو میرے لیے سب سے مشکل جو ٹاپک ہے نا وہ والدین کے حقوق پہ بات ہے, کیونکہ جذبات بولنے نہیں دیتے, ساتھ دماغ کو اپنا ہٹاتا ہوں میں. جو آج کل والدین کے ساتھ ہو رہا ہے, اپنی بیوی کو دیکھا کرو یار, کیسے پالتی ہے, کیسے پالتی ہے بچوں کو آپ کے, دیکھا کرو کیسے صبح صبح ان کے کپڑے استری کر رہی ہوگی, کیسے محبت سے ناشتہ بنا رہی ہوگی, کیسے محبت سے وین میں بٹھا رہی ہوگی. عورت کسی کے لیے بھی منافقت رکھ سکتی ہے, کسی سے بھی دشمنی رکھ سکتی ہے, اولاد کے لیے ماں سے بڑا تحفہ بولو, اولاد کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں سوچتی وہ, ایسا اللہ نے اس پر احسان کیا. آج وہ برداشت نہیں ہو رہی. کمبخت مرنے کے بعد غسل نہیں دے رہے ہوتے اس کو, باپ مر گیا فوراً عیدی سینٹر غسل کے لیے, ماں مر گئی عیدی سینٹر. او بھائی اب تو آخری سفر ہے, بیٹی کو چاہیے ماں کو گود میں بٹھا کے غسل دے, فخر کرے, اس کی باڈی پہ ہاتھ نہیں لگا رہے, مر گئی ہے. کیسے یہ ہے اللہ کے ہاں میرے بھائی, تمہاری دولت کی کوئی ویلیو بولو نہیں ہے. تم کتنے بڑے سائنٹسٹ بن جاؤ, پہلے انسان بنو. انسان کچھ دنیا سلوٹ کرے گی مرنے کے بعد, خدا نہیں مانے گا. بہت سے لوگوں کی قبروں پہ 21 توپوں کی سلامی ہوتی ہے, بڑے بڑے پروٹوکول دیے جاتے ہیں. آخرت میں پتا چلے گا کہ کتنی توپوں کی سلامی کا مستحق تھا, کتنی توپوں کی سلامی کا حقدار تھے, آخرت میں پتا چلے گا.
تو کیا بات چل رہی تھی, کہاں سے کہاں بات نکل گئی یار, کیا ہو گیا, کیا بات چل رہی تھی ہیں؟ تو گوروں کے اخلاق تو وہ الگ تھے, ہاسپٹل بھی گیا تیل لینے, بات شروع کہاں سے ہوئی تھی, یہ موضوع میں لاتا نہیں ہوں صحیح ہے کیا, ہاں یہ کسی نے سوال پوچھا ہے, خواتین کے بالوں کا مسح کیا مردوں سے مختلف ہے؟ نہیں, کوئی مختلف نہیں ہے, وہی طریقہ ہے. گھر میں کیا صرف شلوار پہن کر اور کرتے بنیان پہن کر رہ سکتے ہیں؟ اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے, جب کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں تو اس تکلف کی بھی کیا ضرورت ہے. باقی بھائی آدمی کو خود حیا آتی ہے نا, پراپر ڈریس میں اگر نہیں ہوتا تو اب آپ کی حیا کا مسئلہ ہے. تو میاں بیوی کا تو چلو ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہوتا, لیکن حیا تو ہوتی ہے نا بلا وجہ. دیکھو آدم علیہ السلام سے جنت میں جب ان سے خطا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے لباس چھین لیا, حضرت آدم سے بھی اور اماں حوا سے بھی. اب کوئی وہاں پر غیر محرم تو تھا نہیں, صرف میاں بیوی ہیں, لیکن جب دونوں سے لباس چھینا تو قرآن کہہ رہا ہے فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ, جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتے توڑ کے اپنی باڈی کو چھپانے لگے. حالانکہ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہوتا, اس کے باوجود حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. نارملی انسان کو اس حالت میں وہ اس کنڈیشن کو پسند نہیں کرتا, تو اس لیے اگر گھر میں صرف میاں بیوی بھی رہ رہے ہوں تو ڈریس پراپر پہنا کرو, اس سے طبیعت میں بھی حیا پیدا ہوتی ہے. جو خواتین سلیو لیس کپڑے پہنتی ہیں, ہاف سلیو پہنتی ہیں, کہتی کوئی نامحرم تھوڑی دیکھ رہا ہے, تو میں کہتا ہوں بھائی مرد نے بھی تو پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا, حالانکہ اس کا تو پردہ نہیں ہے, لیکن اپنی باڈی کو بلا وجہ برہنہ کرنا یہ حیا کے خلاف ہے. تو ٹھیک ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, لیکن پراپر ڈریس تو وہی ہوتا ہے, ڈریس کا تو مقصد ہی باڈی کو چھپانا ہے. تو اس لیے جائز ناجائز کی جائز تو ہے, آپ کچھ بھی نہ پہنیں, آپ کپڑے پہ خرچہ کریں ہی نہیں ٹھیک ہے, یہ آپ کی ہیڈیک ہے, لیکن حیا کے بہرحال خلاف ہے, کوئی اچھے ہونے کی علامت نہیں. پیالہ یا کٹورے میں پانی پینا سنت ہے؟ نہیں بھائی, جس میں چاہو پیو پانی یار. اگر پیر کے ناخن تھوڑے بڑے ہوں تو وضو میں, اچھا وہ ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی بیان میں نا, وہ میں نے بتایا نہیں تھا کہ اپنے بچے نہیں پیدا کر رہے کہ کھلانا نہ پڑ جائے. یہ بدترین اخلاق کی بدترین مثال ہے. اور نبی کی سیرت دیکھو, اپنے بچے تو دور کی بات, کھانے کو روٹی نہیں ہے, بیوہ عورت سے نکاح کر کے اس کے بچے بھی پال رہے ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جس معاشرے میں یہ رسم ہو کہ 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ خرچہ ہوتا ہے, تو وہ معاشرہ بیوہ عورتوں سے نکاح کر کے یتیم بچوں کو پالے گا؟ وہ تو اپنے سچی مچی کے بچے پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ دوسروں کی ٹینشن کہاں سے اٹھائے گا؟ تو یہ سوچ بنا دی ہے فیملی پلاننگ والوں نے. دیکھو برائی کو یوں کبھی نہیں پھیلایا جاتا کہ برے بن جاؤ, کچھ کام ایسے کیے جاتے ہیں جس سے برائی پھیلے اور بدنامی بھی نہ ہو. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا تھا نا, تو اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ رہا تھا میں, دیکھو بات ہی ساری ادھر ہو گئی نا. ہاں موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کو سمجھا رہے تھے نا, تو ظلم کر رہا ہے, تو یہ کر رہا ہے, تو اللہ کو مان, سب سے پہلے رب کون ہے؟ اللہ ہے. فرعون نہیں مان کے دے رہا تھا, ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا, اتنا بڑا ظالم بدماش, لیکن وہ بھی برائی پہ برائی کا لیبل لگا کے نہیں کر رہا تھا, اس کو کیا اچھائی کا لیبل لگا کے کر رہا تھا, سیاسی مجبوری ہے, بغاوت کا خطرہ ہے وغیرہ وغیرہ. حالانکہ وہ کہہ دیتا ہاں میں برا ہوں تو بگاڑ لو, کیا بگاڑنا ہے, تو کوئی بگاڑ سکتا تھا اس کا؟ وہ کہتا تھا میں غلط کر رہا ہوں, تو آپ کون ہوتے روکنے والے, میں کروں گا غلط. لیکن نہیں, لیبل کیا لگا رہا تھا وہ؟ جب حضرت موسیٰ نے سب کچھ سمجھایا تو فرعون ہی کے دربار میں ایک آدمی نے کہا کہ بھائی ان کی بات سن لو, غور کر لو, انہوں نے پچھلی امتوں کے واقعات بھی بتائے, یہ بھی, اور بات غلط نہیں ہے. تو فرعون نے کیا کہا, ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. دیکھو میں مشورہ وہ دوں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا, اور وہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ مجھ سے بہتر مشورہ کوئی نہیں دے سکتا. تو وہ برائی پہ کیا لیبل لگایا تھا؟ اچھائی. تو آج یہ فیملی پلاننگ والے بھی ایک بدترین چیز کو معاشرے میں رائج کر رہے ہیں, انسان کو کنجوس بنا رہے ہیں کہ پیسہ بچاؤ. نسل روکنے کے پیچھے فلسفہ یہی ہے.
ویسے کہتے رہیں گے غریبوں کو کھلاؤ غریب. اور بھائی آدمی کا تو دل اس وقت تنگ ہو گیا جب وہ اپنی اولاد روک رہا ہے اس نیت سے کہ خرچ نہ کرنا پڑ جائے, تو اب ہاتھ نہیں کھل سکتا. یتیم بچوں کو کیوں پالے گا؟ وہ یہ کر لے گا عیدی سینٹر میں 5 روپے پکڑا دیے, 20 روپے وہاں پکڑا دیے, 40 روپے وہاں پکڑا دیے, وہ تھوڑا تھوڑا. جو بڑا ظرف اسلام بنانا چاہتا ہے وہ پیدا نہیں ہوگا. اسلام آپ کا ذہن یہ بنانا چاہتا ہے کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے, اس کی پرواہ نہیں کرو, کھلائے گا. یہ ہٹو بچوں جو دماغ ہے نا, یہ کافر کا نہیں بن سکتا. وہ کیلکولیشن کرتا ہے یہ اتنی پھر اتنا نکالو تو ٹھیک ہے, میرے پاس اربوں خربوں روپے ہیں, اور ان کا والی وارث بھی کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے, اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے, بچہ ہے ہی نہیں, ایک آدھ ہو گیا تو وہ ویسے ہی چھوڑ کے چلا گیا 18 سال میں, اب کیا ہے؟ تو جتنا مرضی صدقہ کر لو, یہ کوئی صدقہ ہوا؟ تمہارا کوئی ذمہ داری کوئی ہے ہی نہیں. اور حدیث میں ہمیں جس صدقے کی ترغیب دی ہے وہ صدقہ ہے جس میں درجنوں ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پہ ڈالی گئی ہیں. تخشى الفقر وتأمل الغنى, فرمایا بہترین, یہ بند کر دیں بھائی, بہترین صدقہ یہ ہے کہ تمہیں فقر و فاقہ کا خوف بھی ہو کہ میرے پیچھے ایک لائن ہے بچوں کی, بیوی, گھر والے, یہ نہ کہیں کچھ ہو جائے, اور پیسہ بچا لیا تو اس سے مزید پیسہ کما سکتا ہوں, اس کنڈیشن میں صدقہ. تو یہ اس کے لیے جگر چاہیے. کیا چاہیے؟ جگر, لیور اور خاندانی جگر چاہیے, چھوٹا موٹا نہیں چلے گا. تو یہ جگرا, اور ہم نے دیکھا ہے لوگوں کا, علماء میں دیکھا ہے, بزرگوں میں دیکھا ہے, ایسا جگرا اٹھاتے ہیں, پیسہ ایسا لٹاتے ہیں, آدمی حیران ہوتا ہے یار ان کو ڈر ہی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا خرچ کرتے تھے, مال غنیمت کے خوب آپ کے پاس مال آیا نا, اب دیکھو مکہ فتح ہو گیا, اتنا اللہ نے مال دے دیا, تو آپ سوچتے بھائی چلو اللہ نے میری غربت دور کر دی, اب اتنا دے دیا اللہ نے, اب میں خود کھانے کو فوکس کرتا ہوں. نا 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 نا. ایک قبیلے کا سردار آیا بھکاری بن کے, یہ مجھے دے دیں, آپ نے دے دیا, اور مانگا. قوم میں جا کے کہتے ہیں بھائی ایسے سخی ہیں کہ ان کو فقر کا خوف ہی نہیں ہے بھائی. صحابہ نے سمجھایا یا رسول اللہ یہ تو آپ کی سخاوت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا, یہ میری زبان سے لا یعنی نہ نکلوانا چاہتے ہیں, اور میں نہ نہیں نکال سکتا. یہ چاہتے ہیں کہ میں نو کر دوں, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ نبی پر ہی سوٹ کرتی تھی, آپ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ہمیں یہ حکم ہے, ہم اپنے حساب سے چلیں. کیوں پھر نبی پر فاقہ آیا تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں, بھوکا رہیں گے, بھوکا رہنے کا اپنا ثواب ہے. ہم صرف کھانے پینے کا ثواب جانتے ہیں, بھوکا رہنے کا ثواب ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ایمان کی حالت اتنی ہماری پتلی ہے, ہماری ہر چیز جو ہے نا ماشاءاللہ, یہ باڈی بلڈنگ کر کے یہ بھی لوگوں کے موٹے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, مسل نکل رہے ہیں, توندیں بھی موٹی ہو رہی ہیں. ایمان کیا ہو رہا ہے؟ وہ دن بدن پتلا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس ایمان کے حساب سے پھر سیٹنگ پہ لانا پڑتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غربت میں بچے پیدا کرنے کی ترغیب بھی دے رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ بیوہ عورت سے نکاح کر کے یتیم بچے پالنے کی بھی ترغیب, اور بتا رہے ہیں مجھ جیسا مسکین ترین جب یہ کام کر سکتا ہے تو تم کربوں خربوں پیسے کمانے والے کیوں نہیں کر سکتے. پورا ان کے دلائل کا, غامدی صاحب کے دلائل کا میں نے جواب دیا تھا. انہوں نے بھی یہ فضول قسم کی تقریر کی تھی کہ جو ہے نا ایکچولی وہ نبی کو, جو نبی نے جو بچے زیادہ پیدا کرنے کا حکم دیا, ایکچولی وہ اس زمانے کا ماحول, اور وہ پوری غامدی صاحب کے فلسفے کے بقیے ادھیڑ دیے تھے اس تقریر میں. میں نے محترم نے کہا تھا ایکچولی وہ دور ایسا تھا کہ جنگوں کے لیے افرادی قوت کی ضرورت تھی, ایکچولی اس وقت معاشی حالات بہتر ہو چکے تھے, تو نبی نے حکم دیا ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے اولاد زیادہ. آج تو دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے, بے لگام برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا نہیں کر سکتے. ٹوپی ڈرامے بہت لیبل بڑے خوشنما لگ رہے ہیں نا, جب یہ برساتی مینڈک کا لفظ آتا ہے آدمی ویسے ہی کہتا ہے یار کیا پیدا کرتے چلے ہیں, حالانکہ بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا نہیں ہوتے, اتنے ہوتے نہیں ہیں. تو یہ صرف خوشنما نعرے ہیں, اور وہ انسان پیدا ہو رہے ہیں, برساتی مینڈک نہیں پیدا ہو رہے. اور غامدی صاحب آپ بھی پیدا ہوئے تھے, اب ان مینڈکوں میں آپ بھی ہو, پھر انسان پیدا ہو رہا ہے, اس پہ برساتی مینڈک کی مثال بنتی نہیں ہے. انسان پیدا ہو رہے ہیں, انسان سے بڑھ کر تو کوئی مخلوق نہیں ہے, اس کو آپ تعبیر کر رہے ہو کہ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. اشرف جس کے لیے دنیا بنی ہے, اور آپ نے تھوڑی زندہ رہنا, آپ تو مرو گے, اگلی نسل سنبھالے گی اس کو. تو یہ صرف نعرے ہیں, لیبل ہیں. ایک صاحب مسخرے نا, مسخرہ پتہ ہے نا, وہ اپنی حیثیت کو گرا کے لوگوں کو ہنسانا, اسلام میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. مزاح کی دو قسمیں ہیں. ایک مزاح وہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے, اس میں انسان کی اپنی شخصیت ذلیل نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہیں, اس کی اپنی پرسنالٹی کیا ہو گیا بھائی باقی رہتی ہے نا. اور ایک مزاح وہ ہوتا ہے مسخرہ بن کے بالکل ہی نیچ حرکتیں کرنا, اپنی ویلیو گرا دینا لوگوں کے سامنے. یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے, کیونکہ سب سے پہلے کس چیز کی حفاظت ہے؟ عزت. لیکن اس کو کیا کہتے ہیں یہ مسخرے,
کہہ رہے ہیں اصل تو انسانیت کی خدمت یہ ہے کہ اپنے آپ کو گرا کے لوگوں کو خوش کرنا. اچھا لیبل لگا لیا. او بھائی اپنے آپ کو گراؤ کسی کی جان بچانے کے لیے, سمجھ میں آ رہا ہے. صرف ہنسانے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کرنا, تو ہنسنا اتنا ضروری کام ہے کیا؟ اصل چیز ہنسنا نہیں ہے, اصل ہے ٹینشن کو دور کرنا. تو وہ تو لوگوں کے مسائل حل کرنے سے دور ہوگی. ارے میں نے بہت ہنستے ہوئے لوگ دیکھے ہیں, مزاحیہ اداکار دیکھے جنہوں نے خودکشی کی ہے. تو ہنسنا نہیں ہے اصل, مسائل حل کر کے لوگوں کی ٹینشن دور کرنا. تو کہ نفسیاتی ہاسپٹل کھول لیتے وہ ٹھیک تھا, اس کے لیے آپ کو اگر گرنا بھی پڑ جاتا آپ گر جاتے, ہم اٹھا لیتے آپ کو. تو ہر الٹی سیدھی چیز پہ لیبل کیا لگایا ہوا ہے. جو ہیروئنز ہیں فلموں کی, بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. لوگ اپنی بیویوں کو دیکھنا لوگوں نے چھوڑ دیا جب سے ان ہیروئن کو دیکھ رہے ہیں لوگ. اپنی بیویاں اچھی نہیں لگتی, گھر کیا ہو رہے ہیں تباہ. جب آدمی رنگ برنگی چیزیں فلموں میں ڈراموں میں دیکھے گا تو اپنی پرانی اچھی لگے گی؟ کیا ہو گیا؟ نہیں لگے گی. اس سے گھر کیا ہو رہا ہے؟ فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. کیونکہ جب مرد رنگ برنگی چیزیں دیکھے گا تو اپنی والی کہاں لگے گی اچھی اس کو, تو وہ بیوی سے محبت تھوڑی رہے گی اس کو. حقوق بس ادا کر رہا ہوگا سالوں کے ڈر سے. ایک جذباتی محبت جو اس ہیروئن سے ہے وہ تھوڑی ہوگی اس کو. لیکن ہیروئنیں کیا لیبل لگاتی ہیں؟ انٹرٹینمنٹ. ہم لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ انٹرٹین. ہم لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں, ان کی ٹینشن دور کر رہے ہیں. تو زانیہ طوائفہ تو پھر زیادہ معاذ اللہ ٹینشن دور کرتی ہے. وہ تو پورا زنا کا اڈا کھول کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جس کو ٹینشن دور کرنی ہے ادھر آ جاؤ. اور دور ہوتی بھی ہے ٹینشن, جو ٹھرکیوں کی ٹینشن دور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. بلکہ بہترین چیز ہے چرس. ہیروئن چی بھی لیبل لگا سکتا ہے. ہیروئن بدنام ہو گئی نام کی وجہ سے. ہیروئن جو ہے نا پڑیا, اس پہ آپ اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ لکھ دو, اب وہ کیا ہو جائے گی؟ حلال. اینٹی ڈپریشن. حدیث میں آتا ہے نا, لوگ قرب قیامت میں شراب کا نام بدل کے حلال کر لیں گے اس کو, ٹھیک ہے نا, نام چینج کر دیں گے اور کیا ہو جائے گی؟ شراب. تو یہ سارے جدت پسند لوگ اسی طرح کریں گے. تو اس لیے یہ ان لوگوں کا بھی فیملی پلاننگ والوں کے نا نعرے اچھے ہیں. اس سے جو برائی پروموٹ ہو رہی ہے, لوگوں کی طبیعت میں کیا پیدا ہو رہا ہے؟ بخل, کنجوسی, توکل اللہ پہ ختم. جو اللہ پیدا کر کے کھلا رہا ہے, دکھا رہا ہے کہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر رہا ہوں, تیرے ذمے نہیں میرے ذمے ہے, اس خدا پہ بھی یقین ختم ہو رہا ہے. نہیں اللہ تو صرف دودھ پلا سکتا ہے, باقی تو میرے بٹوا ہے نا اسکول کے, تو میری فیس جائے گی. تو توکل ختم. جب توکل ختم تو ڈپریشن بڑھے گی, کیونکہ آدمی کو پتا ہے سارے کام اسباب سے ہوتے ہیں, اللہ تو کچھ کرتا ہی نہیں ہے. جہاں اسباب فیل ہوں گے کھمبے کی طرف جائے گا لٹکنے کے لیے. ہمارے ہاں اسباب فیل ہو گئے, بھائی اللہ تو ہے نا یار, وہ کسی سبب کا محتاج بولو نہیں, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جب سب کچھ کر سکتا ہے تو کھمبے سے لٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیالہ یا کٹورے میں پانی پینا نہیں بھائی. اگر پیر کے ناخن تھوڑے بڑے ہوں تو وضو میں ناخن میں بھی پانی پہنچانا ضروری ہے, یا پاؤں دھوتے وقت خود پانی پہنچ جاتا ہے؟ پاؤں دھوتے وقت خود ہی پانی پہنچ جاتا ہے, زیادہ وہمی نہ بنے. لیکن احتیاط کر لیا کریں, تھوڑا سا پانی ڈال دیا کریں. اصل میں زیادہ بتاؤ تو پھر لوگ اور وہمی ہو جاتے ہیں, پھر وہ انگوٹھے کو الٹ کے نا ریک مال سے پہلے وہ ناخن دھوئیں گے, پھر سروس اسٹیشن جا کے پریشر سے کہ شاید اندر تک پانی نہ پہنچاؤ ان وہمیوں کو. اور ناخن بڑے کیوں ہیں بھائی, کاٹو ان کو. مسجدوں میں جو حصہ لیتے ہیں تو جس جانور میں ہمارا حصہ ہوگا تو اس میں ہو سکتا ہے کہ حرام آمدن والے کا بھی حصہ ہو, تو اگر ایک حصہ بھی حرام آمدن والے کا ہو تو قربانی نہیں ہوتی. تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ نہیں ہوگی قربانی. سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے؟ بالکل بھی نہیں ہوگی. اگر آپ نے قربانی میں حصہ ڈالا, ایک حصہ بھی حرام آمدن والے کا آ گیا, سب کی قربانی بولو بھائی ضائع. تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں بڑے پیمانے پر جو ہوتی ہے تو یا تو سب میں حصے ہوتے ہیں, کوئی حصہ کسی کا متعین نہیں کیا جاتا. یہ بھی گنجائش ہے اس کی کہ 10 آدمی 10 گائے لے کر آئیں اور بولیں یہ کوئی متعین نہیں بلکہ 10 گائیں ہم سب کی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو سب کی ہول سیل کے حساب سے ہو جائے گی. تو اس میں کچھ گائے وہ ایسی رکھتے ہیں کوئی حرام آیا ہو تو ہم اس کی طرف کنورٹ کر دیں گے, یعنی فرض کر لیتے ہیں کہ جو حرام والے ہیں وہ کیا ہیں, وہ سارے ادھر ہیں. تو اس میں قربانی تو نہیں ہوگی لیکن اس کا گوشت واجب التصدق ہوگا, تو وہ ویسے ہی فقیروں کو کھلا دیتے ہیں گوشت, ٹھیک ہے. اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جو حصہ لینے کے لیے آ رہا ہے اس سے آمدن کا پوچھا جائے, کیونکہ اسپیسیفک جب کوئی گائے کر دی کہ یہ آپ کی گائے ہے تو پھر اس میں اگر کوئی حرام کا حصہ ہوگا تو وہ کیا ہوگا, وہ غلط ہو جائے گا. تو اس لیے اس میں پوچھ لیں, جب تک نہیں پتا تو وہ جائز ہی سمجھا جائے گا. لیکن پوچھنا اس لیے ضروری ہے کہ قربانی ہو گئی پھر اگلے دن پتہ چل گیا تو بڑی ٹینشن ہو جائے گی. نہیں قیامت تک پتہ چلا تو اللہ نے قبول کر لیا, لیکن بعد میں پتہ چل گیا تو اس لیے یا تو چپ بن کے گھننے بن کے بیٹھے رہو, پوچھو ہی نہیں. اب ہم اللہ,
جس چیز پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا اس پہ پردہ ڈال دو. سوال پوچھ پوچھ کے اپنے لیے مشکلات کھڑا کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. لیکن اگر یہ ڈر ہے کہ پتہ تو بعد میں چلے گا تو پھر پہلے پتہ چلا لو. اپنے ساتھ جو ہر وقت ایک رومال رکھنا سنت ہے, جیسے زیادہ تر تبلیغ والے اپنے ساتھ رومال رکھتے ہیں. بھائی نہیں رکھنا سنت ہے. تبلیغ والوں کا اپنی ایک رسم ہے, گاؤں دیہاتوں میں علماء بھی رکھتے ہیں اپنے کندھے پہ رومال, تو اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کے پاس تو اتنے لباس ہوتے ہی نہیں تھے, غربت تھی. کبھی نیچے کی لنگی ہے تو اوپر کی قمیض نہیں ہے, قمیض ہے تو چادر وادر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ جو چادر کندھوں پہ رکھنے کا رواج ہے اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے, رواج ہے. جب امام سجدہ میں ہوتا ہے تو بہت سے لوگ امام کے کھڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں, تو کیا رکعت میں شامل ہو سکتے ہیں امام سجدہ میں؟ جی ہاں, انتظار نہ کریں. امام سجدہ میں اللہ اکبر کہہ کے ایک سیکنڈ کے لیے کھڑے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے فوراً سجدے میں چلے جائیں, لیکن وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی. مفتی صاحب کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہ سب سے پہلے شرک کرنا, والدین کو ستانا, قتل کرنا اور سود کھانا, زنا کرنا, فرض نماز جان کر قضا کر دینا, یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے. اور یتیم کا مال کھانا. سمجھتے ہو بڑا بھائی, ابا کا انتقال ہو گیا تو بڑا بھائی چھوٹوں کی وراثت پی گیا, یہ ہے آگ کے انگارے کھانے کی طرح ہے یتیم کا مال. تو یہ بڑے بڑے اکبر الکبائر جن کو کہا گیا ہے. لڑکوں سے بدفعلی کرنا یہ بھی اسی میں داخل ہے. سمجھتے ہو؟ سود کا پیسہ کسی بیوہ کو صدقہ کر سکتے ہیں, جی کر سکتے ہیں, ثواب کی نیت کے بغیر, جان چھڑانے کے لیے.